اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور وہ جنت میں خوب مزے سے رہ رہے ہوں، تو ایک دن اللہ پاک فرمائیں گے اے اہل جنت، تو سارے پکار اٹھیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، اور ساری بلائیاں اور خیریں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم کو ایک اور نعمت دوں؟ تو وہ جنتی حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم تو جنت میں وہ کچھ پا لیا کہ جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس تو ہر طرح کی نعمت ہے، تو وہ کون سی ایسی چیز باقی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کو نہ ملی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ کہیں گے کہ آؤ میں تم کو ایک ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہارے پاس ابھی نہیں ہے، میں آپ کو اپنی دائمی رضامندی اور خوشنودی عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی اللہ پاک کی طرف سے کہ جنتیوں کے لیے کہ جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، کہ جس اللہ کے ہم بندے ہیں وہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جاؤ آج تمہارے لیے اپنی خوشنودی دیتا ہوں تم کو، کبھی بھی میری ناراضگی نہیں ہوگی تم پر۔ تو اس انعام کو پانا اور اس اعلان کو سننا ہی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ اعلان اور یہ دن اور یہ لمحہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ پاک کی دائمی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ چند روزہ جو زندگی ہے اس میں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لو، اگر ہم نے رشوت کے تھوڑے پیسے کھا بھی لیے، آج ہم نے جھوٹ بول بھی لیا، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ بھی لیا، تو کتنا نفع حاصل کر لیں گے؟ ایک دن آئے گا سب درے کا درا رہ جائے گا۔ اللہ پاک نے سب کی مثالیں دے کر ہم کو سمجھایا۔ قارون کو دولت سمیت غرق کر کے بتا دیا کہ دولت سے میں نہیں ملتا۔ فرعون کو بادشاہی اور نمرود کو بادشاہی اور فوجیں دے کر پھر ان کو انہی فوجوں سمیت تباہ و برباد کر کے بتا دیا کہ بادشاہی اور فوجوں سے نہیں میں ملتا۔ حامان کو وزارتیں دے کر بتا دیا کہ میں تمہیں وزارتوں سے نہیں ملتا۔ اور بڑے بڑے جنگجو اور طاقتور لوگ آئے، بڑے بڑے نامور لوگ آئے جن کے نام مٹی میں مل گئے، آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کو یہ بتا دیا اللہ پاک نے کہ اس طرح میں نہیں ملتا، میں تو ملتا ہوں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ خالص دل لے کر آئے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان دنیاوی بڑے بڑے عہدوں دولت میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ ہی وہ حسب والے تھے، بہت زیادہ حسب نسب والے غلام تھے، نہ ہی شکل صورت بہت خوبصورت تھی، نہ ہی مالدار تھے، نہ ہی وہ طاقت والے خاندان والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنا انعام دیا کہ بلال چلتے تو مکہ کی گلیوں میں تھے، اور قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، اور بلال آتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ تو یہ ساری برکات ان کو کس وجہ سے حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے دل کو خالص کر لیا تھا اللہ کے لیے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے دل کو نور ایمان سے بھر دے اور اپنی محبت سے بھر دے، اور میرے دل سے غیروں کی محبت کو بھر دے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی ان جنتیوں میں سے ہو جائیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جاؤ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشنودی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت الفردوس والا بنا دے۔